میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگ بنائے ہیں. جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں، سب کی آوازیں مختلف ہیں، سب کی آنکھوں کی جو ریٹنا ہے وہ مختلف ہیں، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. اس طرح سب کی سوچیں بھی مختلف ہیں، مختلف مزاج کے لوگ بنائے ہیں، اور اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سب جڑ کے چلیں. ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے، اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے. ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے، بولنے کا زیادہ شوق ہے، سننے کا کم. تو ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو. غربت تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے، جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں، اس کا نام ہے ناروے. ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کی. تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے. میں یہاں ڈیفنس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا. اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی، پھر بچے مارنے کی کوشش کی. مجھے اس کے پاس لے کے گئے. میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا سعید بھائی حالات بہت خراب ہیں، پیسے بالکل نہیں ہیں، فلاں نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے. تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا. وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا، کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا، میں نے بہت کوشش کی مال کو سے حالات ٹھیک کروں، لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا. اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے. اچھا جاپان میں غربت ہے ہی نہیں، دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر، کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشی میں نمبر 3 ہے. تو بھئی اتنی زبردست زندگی پھر اتنی خودکشیاں کی. ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں حیران پریشان. اچھا کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں، میجورٹی کی. ایک تو یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما، بالکل کہ میں بھی کماتا ہوں مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا، کتنا اس کو ذلیل کیا. اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی. تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں. جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، ہمیں جلا دے گی. آگ میں کچھ نہیں، وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دے. ایسی ہی مال ہے، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو عزت دے گا. میرے ایک جاننے والے، انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں. نئی گاڑی، بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا، غم لائے گا، یہ اوپر سے طے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو. وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے پتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ، اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ. تو بھائی قیمت تو بتاؤں گا، دفع ہو جاؤں گا. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا، چینج کر کے، پھر کہا یہ فریج کتنے کا؟ تم کل بھی آئے تھے. بدتمیز آدمی، دفع ہو گیا. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے گیا، صرف آنکھیں نظر آئیں. کہا بھائی یہ فریج کتنے کا؟ انہوں نے کہا 4تھی دفعہ ہے نا، اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے؟ کہا بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے، تجھے پہچانے نہیں. تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا، ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے. 98% حالات بہت خراب ہیں. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا، وہاں میچ بھی کھیلے تھے کوچن، اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، سارا قرآن